اصطفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 13 جون 13 جون بروز سوموار بعد نماز عشاء 2022 کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورہ ہود آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 5 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو مل کے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج یہ بھی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں، 2 سعادتیں جمع ہو گئی۔ ایک تو سورہ ہود کا یہ پہلا درس ہے اور دوسرا یہ 11ویں سپارے کا آخری درس ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ دونوں سعادتیں قبول فرمائے۔ کل صاحبزادہ پیر سید انعام اللہ قادری صاحب نے آپ کو سورہ ہود کا خلاصہ سنا دیا، جو آج میں نے ریکارڈنگ میں سنا ہے۔ ماشاءاللہ بہت عمدہ تعارف کرایا انہوں نے سورت کا۔ پہلی آیت ہے الف لام میم را، یہ پہلی آیت کا پہلا حصہ ہے۔ الف لام میم را آپ کو پتہ ہے حروف مقطعات ہیں، علیحدہ علیحدہ حروف ہیں، ان کا ترجمہ اللہ جانتا ہے، اس کا رسول جانتا ہے۔ بعض علماء نے تراجم کیے بھی ہیں، پر حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے، مگر یہ کہنا وہابیہ اور دیابنا کی طرف سے کہ اللہ کا رسول بھی نہیں جانتا تو یہ غلط بات ہے۔ میں اگر کسی ایسی زبان میں لینگویج میں گفتگو کروں جو آپ کو سمجھ ہی نہ آتی ہو تو آپ یہ تو کہیں گے کہ مولانا صاحب درس تو ٹھیک ہے پر ہمارے پلے کچھ پڑا، تو میں کہتا ہوں کہ وہ دینے کا ہی فائدہ کیا جب اگلے کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر اللہ دے اور معاذ اللہ حضور کو ہی پتہ نہ ہو تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ تو یہ تو بہت بڑی غلط بات ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے اللہ بھی جانتا ہے، اس کا رسول بھی جانتا ہے، اور آگے یہ بھی کہہ دوں کہ جو اللہ کے خاص اولیاء ہیں وہ بھی جانتے ہیں۔ بعض نے تو فرمایا کہ الف سے مراد اللہ ہے اور لام سے مراد جبریل امین ہے اور راو سے مراد رحمت مصطفیٰ ہے۔ بعضوں نے کہا جی الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد اس کا لطف ہے اور را سے مراد اس کی رحمت ہے۔ تو یہ ہے۔ آگے ہے جی احکمت آیاتہ کتاب، احکمت آیاتہ کتاب، یہ کتاب ہے یعنی قرآن، احکمت بڑی مضبوط اور مستحکم بنائی گئی ہے۔ احکمت یہ احکام سے ہے، اس کا معنی کسی چیز کو پختہ کرنا، مضبوط کرنا۔ تو یہ کتاب بولو کچی نہیں، آپ بھی کچے نہ پڑھیں، ذرا بولیں کچی اور کمزور احکمت آیاتہ، اس کی آیات بڑی مضبوط ہیں۔ اور آگے فرمایا ثم فصلت، پھر ان کی وضاحت بھی کر دی گئی ہے۔ بولو جی، ان کی وضاحت بھی، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں رہ گئی ہے۔ ای ہی محکمۃ فی لفظہا، اور آگے فرمایا کہ مفصلۃ فی معناہا فہو کامل صورۃ معنی، اس میں یہ استحکام اور تفصیل کہاں سے آئی ہے؟ تو صاف ظاہر ہے کہ اللہ بھی مضبوط ہے، اللہ کا کلام بھی مضبوط ہے۔ اور میں کہہ رہا ہوں کہ ثم فصلت بیان کر دیا گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ فکر نہ کریں کہ قرآن کا بیان کروانا میری ذمہ داری ہے۔ من لدن حکیم خبیر، اور وضاحت کے بعد فرمایا من لدن حکیم خبیر، یہ بڑے دانا اور ہر چیز سے باخبر خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کہ عبادت صرف اللہ کی۔ بولو بھائی، عبادت صرف اللہ کی۔ اب اس میں آپ بھی یاد رکھیں، عبادت تو اللہ کی ہے، پر وہ کام جو عبادت نظر آتا ہو وہ بھی اللہ کے لیے کرنا چاہیے۔ بولو وہ بھی۔ مثال کے طور پہ آپ جھکتے ہیں کسی پیر صاحب سے ملتے ہوئے اور اتنا جھک جاتے ہیں
کہ وہ رکوع والی کیفیت بن جائے تو یہ جائز نہیں. سارے بولو اب ملو بس تھوڑا سا ادب سے. ٹھیک ہے تھوڑا سا ہو گیا کوئی بات نہیں. یا تو آپ ہاتھ چومیں نا پھر جھک جائیں کوئی پرواہ نہیں ہے. سمجھ رہے میری بات کیا نہیں سمجھ رہے؟ سلام لیا پیر صاحب کا ہاتھ چومے تو آپ نیچے ہو گئے بولو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. آپ اپنے پیر صاحب کے بزرگ کے عالم دین کے امام مسجد کے چھوڑ کے چنگا تو نہیں نہ لگ رہا کسی بھی بزرگ کے پاؤں چومنا چاہیں تو جھکنا جائز ہے. بولیے جھکنا. اب اگر آپ نے پیر صاحب کے امام صاحب کے کسی کے بھی پاؤں چومنے ہو تو لات چوکے ہوتے کرو گے؟ بول دے نہیں ہونا وہ تو باپ بھی کہتے ہیں سجدہ ہو گیا سجدہ ہو گیا تو کی ہو ماں دے جو پیر چومنے ہونا باپ دے استاد صاحب دے پیر اتنے کریے کھچ کے کہ سجدہ ہو جائے گا. تو کیا طریقہ ہے پاؤں چومنے کا؟ باقی سر مارو سارے انج لگے میں بھائی. باپ کے پیر چومنے ہو استاد کے پیر کے خطیب صاحب کے کسی کے بھی نیک ہستی کے پاؤں چومنے ہو تو پاؤں اوپر لائیں یا ہم نیچے جائیں؟ ہم نیچے جائیں. ان جاہلوں نے یہی کیا کہ کوئی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے پاؤں چوم رہا ہے اس کی ویڈیو بنا کے کہا وہ جی ڈاکٹر صاحب سجدہ کروا رہے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کسی پیر کو کسی مرید نے پاؤں چوم لیے. عمران خان صاحب وہاں وہ گئے پاک پتن شریف انہوں نے دہلیز کو چوما. کیا کیا؟ اس نے وضاحت سے کہا کہ میں سجدہ صرف اللہ کو کرتا ہوں. باقاعدہ کہا. انہوں نے کہا میں تو پاک پتن شریف وہ بڑی مقدس چوکٹ ہے لوگ وہاں پاؤں رکھتے ہیں میں نے وہاں بوسہ دیا ہے. اتنی بات تھی جناب انہوں جی شرک ہو گیا شرک ہو گیا. ایک تو انہوں دی توحید جیڑی ہے نا وہ ہر ویلے لٹکی رہی ہے اور نہایت خطرے چ رہی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں آپ نے پاؤں چومنا ہو تو بے شک جھک جائیں مگر ویسے جھکنا جائز اہل سنت کا عقیدہ ہے. اور اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان سارے پڑھو رحمۃ اللہ علیہ فاضل بریلوی نے فرمایا کہ جب تم وہاں سرکار کے روضے پر جاؤ تو یہ مت کہو کہ میں نے جالی چومنی ہے. تیرے گندے ہونٹ اس قابل نہیں ہے کہ تو سرکار کی پاک جالی کو لگائے. یہ تھوڑا کرم ہے کہ تجھے اپنے در پہ بلا لیا ہے. سبحان اللہ. آگے کی باتیں مت کر. اصل اہل سنت کا ادب تو یہ ہے نا. سبحان اللہ. تو بہرحال سجدہ ہم روضہ رسول پہ بھی نہیں کریں گے کسی قبر پہ کسی مزار پہ نہیں کریں گے کسی شجر حجر درخت کے آگے نہیں کریں گے. جب بھی کریں گے صرف اللہ کو کریں گے. تو اللہ تعبدوا الا اللہ. عبادت میں رکوع ہے تو اللہ کے لیے سجدہ ہے اللہ کے لیے تشہد ہے اللہ کے لیے قیام ہے اللہ کے لیے تلاوت ہے اللہ کے لیے صدقہ خیرات ہے اللہ کے لیے منت ہے منوتی ہے نظر ہے نیاز ہے. جو فعل ہم عبادت کے طور پہ کریں گے اطاعت مصطفیٰ کی کریں گے عبادت صرف خدا کی کریں گے. سبحان اللہ. اننی لکم منہ نذیر و بشیر. ذرا کہو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک میں تمہیں اس کی طرف سے آیا ہوں نذیر ڈرانے والا. سبحان اللہ. بولو کیا ہے؟ ڈرانے والا. اور ڈرے تو ایسی اونجی پہ ہیں ہر مہینے ڈر ہوتا ہے کہ یار اب کیا چیز بڑھے گی. رات میں نے آئل کی پیٹی پوچھی انہوں نے کہا 2800 روپے کی. اب خبر آئی ہے 3200 روپے کی. تو ڈر ہے یا نہیں ہے؟ بول تو صحیح. پہلے گجرا والے سیٹھ صاحب میری گاڑی پہ 1000 روپے کا پیٹرول رات 3200 کا لگا ہے. وہ جب پوائنٹ گر رہے تھے تو دل بھی گر رہا تھا ساتھ ساتھ. سمجھ ڈرے تو اسی پہ بہت ڈرے ہوئے ہیں. پر حضرات نبی پاک کا ڈرانا ایسا نہیں ہے جیسے یہ ظالم ڈرا رہے ہیں. ہم چوروں سے بھی ڈرتے ہیں ڈاکوؤں سے بھی ڈرتے ہیں. میں تو رات نہیں آیا میں نے کہا بھائی وہ لیٹ ہو گیا میں نے کہا یار یہیں آرام کرو. آج کل مہنگائی کا دور ہے لوگ چوری بھی ثواب سمجھ رہے ہیں ڈاکہ بھی ثواب سمجھ رہے ہیں. میاں رفیق صاحب کے بیٹے کے ساتھ بہت بڑا حادثہ ہوا ہے پچھلے دنوں. اللہ نے بڑی رحمت سے ان کی جان بخشی ہے وگرنہ بہت فائرنگ شیرنگ اور ان کے ایک ساتھی کو فائر لگا ہے وہ زخمی ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. اونچی کہو نا آمین. ہن پکے چلواتے نے پھر بھی تو ماشاء اللہ کوئی نہیں بولنے کی ہمت پیدا ہو رہی بلکہ اور ٹھنڈے ہو گئے ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. نبی کا ڈرانا کیا ہے؟ بچہ آگ کے انگارے کو سمجھتا ہے بڑا سنہری ہے بڑا گولڈ قسم کا بسکٹ ہے وہ ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے مگر اماں ہاتھ ڈالنے دیتی. وہ سانپ کا بل ہے سوراخ ہے بچہ انگلی ڈالنا چاہتا ہے اور اماں ڈالنے دیتی. اللہ کی قسم ساری کائنات کی ماؤں کے ڈرانے میں
وہ محبت نہیں ہے جو امت کو ڈرانے میں پیارے مصطفیٰ کی محبت چھپی ہوئی ہے۔ حضور نے ہمیں جہنم سے ڈرایا ہے، اللہ کی ناراضگی سے ڈرایا ہے، ہمیں عذاب قبر سے ڈرایا ہے، وہ بشیر، اور حضور خوشخبریاں دینے والے بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج میں نے کہا ساتھیوں سے، بھائی وہ ان کی تو بن گئی، سرکاری ملازمین کی تو تنخواہ بڑھ گئی، انہوں نے کہا جی یہ فراڈ بازی ہے، نوٹیفیکیشن جاری، پر آپ یہ عقیدہ رکھیں کہ حضور جو خوشخبری دیتے ہیں وہ ہو کے رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ بولو بھائی وہ ہو گیا۔ اگر آپ نے فرمایا میں قبر میں آؤں گا تو انشاءاللہ پھر آئیں گے، سبحان اللہ۔ اور جہاں حضور آ جائیں وہاں عذاب نہیں آتا۔ سبحان اللہ۔ نہیں ہولی سبحان اللہ کی ہے۔ سبحان اللہ۔ میں سفر تے جانا ہے، ہو سکتا ہے میری زندگی دی آخری رات ہوئے تو تسی چلو گج کے تے بولو یہی میری جنت کی ٹکٹ بن جانی ہے، کوئی پتہ نہیں پاکستان میں واپس آ جاؤ تو رب کا احسان ہی مانو، اور نہ ہو تو حالات ایسے ہی ہیں۔ عرض کر رہا تھا جی وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تو یہ ہے کہ جب حضور ڈرانے والے ہیں، خوشخبریاں دینے والے ہیں، اب آپ کیا کریں؟ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، سبحان اللہ۔ مغفرت طلب کرو اپنے رب سے، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ، سبحان اللہ۔ توبہ کر لو بھائی، پھر کیا ہوگا جی؟ یمتعکم متاعا حسنا، لطف اندوز کر دے گا تمہیں زندگی کی راحتوں سے۔ سبحان اللہ۔ او اللہ کہنا ہے پھر میں تمہاری زندگی سونی کر دیا گا۔ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، جب تک تمہارا میعاد مقرر آخری وقت ہے میں تمہیں لطف بھری زندگی عطا فرما دوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو زندگی حسین ہوتی ہے اللہ کی رضا سے، زندگی حسین ہوتی ہے پیارے مصطفیٰ کی غلامی سے۔ اچھا جی، وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور عطا کرے گا ہر زیادہ نیکی کرنے والے کو اس کی زیادہ نیکی کا ثواب۔ سبحان اللہ۔ یہاں دیکھو جی وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، عدل کی بات نہیں ہے، اللہ کہتا تھوڑی تھی تم زیادہ نیکی کر دو اور اجر پھر میں اپنی شان کے مطابق زیادہ عطا کر دوں گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم یوں ہی روح گردان رہے، منہ پھیر کے رہے، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو پھر حضور نے فرمایا میں اندیشہ کرتا ہوں کہ تم پر بڑے دن کے عذاب کا، مجھے خطرہ ہے کہ بڑے دن کا عذاب نہ آ جائے۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، تم نے سب نے لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ تو ہمارا مرجع کون ہے جی؟ اللہ۔ ہم نے لوٹ کے کدھر جانا ہے؟ اللہ۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ سنو، خبردار آگاہ ہو جاؤ، انہم یسنون، دوہرا کر رہے ہیں، دوہرا کر رہے ہیں، ڈبل کر رہے ہیں، صدورہم، اپنے سینے کو، اپنے سینوں کو، صدورہم جمع ہے سینوں کو، لیستخفوا منہ، تاکہ چھپا لے اللہ تعالیٰ سے دلوں کا بغض۔ دوہرا کر رہے ہیں، ڈبل کر رہے ہیں، پہلے تو یہ سمجھ لیں اصل میں یسنون کسی چیز کو لپیٹنے اور دوہرا کر کے تہ بتہ اندر چھپانے کو کہتے ہیں۔ ثنا یسنی ثنی الشیء عطفہ طواہ ردہ بعد علی بعد، جب کپڑے کو تہ در تہ لپیٹ دیا جاتا ہے تو عرب کہتے ہیں ثنا الثوب، کہ کپڑے کی ایک تہ کو، اور سنی اسنا کہا جاتا ہے، اسنا الثوبی اطواہ مطاویہ، ثنا کا صلہ جب عن ہو تو اس کا معنی موڑنا، پھیرنا ہے، ثناہ عنہ لواہ وحولہ، اور جب اس کا صلہ علا ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کسی چیز پر لپیٹ دینا تاکہ وہ اس میں چھپ جائے، اور بولو نظر ثناہ علیہ اطبقہ وطواہ لیخفیہ، کہ کسی چیز کو لپیٹ دینا اور وہ اس میں چھپ جائے، اور بولو نظر۔ اب اس کو آسان کرتا ہوں، جب منافق کافر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد میں بیٹھتے تھے تو اپنے چہروں کے اوپر کپڑا، اور وہ کہتے تھے منہ بھی نظر نہ آئے، دل تو پہلے ہی نظر نہیں آتا، بولو دل تو وہ کہتے ہیں کہ دوہرا ہو گیا نا، اوپر کپڑا بھی آ گیا اور دل پہلے بھی
چھپا ہوا ہے. تو اللہ کہتا ہے لیستخفوا منہ، تم مجھ سے دل کی باتیں چھپاتے ہو. الا حین، سنتے ہو، خبردار، یستغشون ثیابہم، جس وقت وہ خوب اوڑھ لیتے ہیں اپنے کپڑے، تو یعلم ما یسرون وما یعلنون، میں تو جانتا ہوں جو وہ چھپا رہے ہیں اور جو ظاہر کر رہے ہیں. سبحان اللہ. کپڑوں کی تہ کی کیا اوقات ہے؟ انہ علیم بذات الصدور، وہ تو تمہارے دلوں کے چھپے ہوئے راز بھی جانتا ہے. جو تم نہیں جانتے ہو، بولو رب وہ بھی جانتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین، وہ تمہاری آنکھوں کی خیانتیں بھی جانتا ہے، تمہارے دل کے راز بھی جانتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، ہمارے پرانے بزرگ پیارے بزرگ کہا کرتے تھے، جب کسی نیک مجلس میں بیٹھو تو دل صاف کر کے بیٹھو. بولو دل. صاف کر کے. اور جب عالم کے آگے بیٹھو تو زبان بند کر کے بیٹھو، کیونکہ اس نے فتویٰ لگانا ہے. بولو اس نے کیا کہنا ہے؟ اب دل کی جانے اللہ جانے. اس نے کہا تھا نا، یا اللہ تو میرے سامنے آئے نا، میں تیری کنگھی کروں، تجھے سرما ڈالوں، تیری جوئیں نکالوں. تو موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹا. بولو موسیٰ علیہ السلام نے. یہی ہر عالم کا کام ہے. وہ جب کوئی بات غیر شرعی دیکھے گا تو ڈانٹے گا، روکے گا، ٹوکے گا. باقی دل میں اس کے کیا تھا وہ اللہ نے واضح کر دیا. پر پھر اس نے توبہ کی. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے نا، اس نے کہا جی وہ باتیں فرمایا وہ جائز نہیں ہے، بس اللہ نے تیری سادگی قبول فرما لی ہے. بولو تیری سادگی قبول فرما لی ہے. تو انہوں نے پھر توبہ کی کہ میں آئندہ ایسے لفظ اللہ کے بارے میں. تو ایک عالم دین کے سامنے جب آپ بیٹھیں تو زبان قابو میں رکھے، جب کسی ولی اللہ کی محفل میں بیٹھے تو دل قابو میں رکھے، کیونکہ ان کی نظر دلوں پر ہوتی ہے، ان کی نظر ہے. اور ہم ہیں حضرت عمر والے، ہم کہتے ہیں کہ بھائی نحن نحکم بالظواہر، ہم فتویٰ دیں گے تو ظاہر پر، واللہ یتولی السرائر، دل جانے اللہ جانے. بولو جی دل جانے اندر بندر نہیں جھانکیں گے ہم نے تو یہ آپ کو پڑھانا ہے. باقی جتنا عمل کرتے جائیں گے دل میں اترتا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.